अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अब्बास जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने वकला से खिताब करते हुए इम्पोर्टेड वजीर आज़म और इम्पोर्टेड वजीर आला की बैंड बजा दी। उन्होंने किस तरह इस हुक्मरान टोले की जई थी फेरी है और क्या कहा है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड फौजियों की एक तंजीम वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारान ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन इन्हें इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुसने भी नहीं दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इस तंजीम की होने वाली मुलाकात का अहवाल भी बताया, जिसमें उन्होंने 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। इसकी तफसीलात भी बताएंगे। अब इस यकीन दहानी की तरदीद भी सामने आ चुकी है, लेकिन रिटायर्ड फौजियों ने मजीद इंकशाफात भी किए हैं। इस तंजीम के ओहदेदारों ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी खूब मट्टी पलीद की और साथ ही मुल्की एटमी प्रोग्राम की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार भी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इन ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर क्यों ना दिखाई गई, इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि शेख रशीद को किसने कहा कि इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाने का फैसला कर लिया गया है, आप इससे अलग हो जाएं। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने किस तरह आवाम की मजीद चीखें निकलवाने का फैसला किया है, इससे भी हम आपको खबरदार करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे मौजूदा वजीर आज़म, जिन्हें लोग इम्पोर्टेड वजीर आज़म कहते हैं, वो और वजीर आला पंजाब दोनों पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं। इन पर FIA और नैब में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं। इन्हीं नुकात को मज़ीद तफसील से बयान करते हुए इमरान खान ने वकला से खिताब किया और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मुल्ज़म काजी बन जाए। इमरान खान ने बनीगाला में वकला से खिताब करते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े चोर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और इसके बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सज़ा होनी थी। इन मुजरम बाप बेटे को सज़ा तो नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। कप्तान का ये भी कहना था कि ये एक साजिश के ज़रिए ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं और जब ये आवाम में जाएंगे तो इन्हें हर तरफ से चोर चोर की ही आवाज़ें सुनाई देंगी। और हम आए दिन ये अपनी आंखों से देख भी रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके वज़रा जहां भी जाते हैं आवाम से बेइज्जती करवा कर वापस आते हैं। नाजरीन, इस वक्त सिर्फ वकला, सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स और आम आवाम ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे से मुंसलिक लोग इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में रिटायर्ड फौजियों ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त ना मिली। हालांकि उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तमाम तकाजे भी पूरे किए थे। मीडिया हाउसेस को दावतनामे भी मौसूल हो चुके थे और जब बाद में ऐन वक्त पर जब कॉन्फ्रेंस शुरू करनी थी तो कॉन्फ्रेंस को रुकवा दिया गया। और कॉन्फ्रेंस रुकवाने के अहकामात किसने दिए ये आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत अहम बातें की, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन हमारे सहाफ़ी हल्कों ने ना तो इन साबिक फ़ौजियों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे अंदाज से मुकम्मल करने दी और ना ही सवालात के दौरान सहाफ़ियाना अखलाकियात का मुजाहरा किया गया। इस पर शहबाज गिल ने भी तबसरा किया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद का कहना था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन राना सनाउल्लाह है। उन्होंने कहा कि मैं
رانا ثناءاللہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تم کو یہ ملک تباہ نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ملکی سالمیت اور ترقی پر تمہیں کوئی سمجھوتا کرنے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروا دیے جائیں گے، الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو ان کا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی مراسلے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہمارے ہاں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے حکومتیں بنتی رہی ہیں، اندرونی طور پر ان معاملات میں کون ملوث ہوتے ہیں وہ ساری قوم جانتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت راتوں رات کیسے بنائی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن ہمارے ایٹمی اثاثوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اتنی اہم اور سنگین باتیں کرنے والے اس شخص کو بریگیڈیئر محمود کہتے ہیں، اور بریگیڈیئر محمود کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ افسر ہیں جنہوں نے 1947 میں فوج جوائن کی، یہ 65 اور 71 کی جنگ بھی لڑ چکے ہیں، یہ قائد اعظم کے اس جلسے میں بھی شامل تھے جس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس پریس کانفرنس کا لفظ بلفظ جواب آنا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اتنے اہم نکات اس کانفرنس میں اٹھائے گئے۔ فی الحال صرف اس کانفرنس میں کی گئی ایک بات کی تردید سامنے آئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کے الیکشن کروانے کا وعدہ نہیں کیا۔ اس پریس کانفرنس سے میجر جنرل ریٹائرڈ ہارون سکندر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جیسے ملک کی خدمت کرنے والے اب غدار ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ڈان لیگز کے ملزموں کو وزیر اعظم جیسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر داخلہ کو معطل کر کے جلد الیکشن کروائے جائیں، پنجاب میں آئینی بحران کو حل کر کے نئی آئینی حکومت بنائی جائے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز کے خلاف FIA کیسز پر مانیٹرنگ ججز متعین کیے جائیں۔ اسی پریس کانفرنس میں فوج کی غیر جانبداری پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ جنرل علی قلی خان نے کہا کہ فوری طور پر نئے انتخابات کروائے جائیں، معاشی بدحالی سے ہمارے نیوکلر اثاثے خطرے میں ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ بیرونی طاقتیں خفیہ طور پر حملہ آور ہو چکی ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہاں کے غداروں کو استعمال کر رہی ہیں۔ دیگر سابق فوجی افسران کا کہنا تھا کہ معاشی صورتحال خراب تر ہو رہی ہے، ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر ایٹمی اثاثوں پر بات ضرور آئے گی۔ ناظرین اکرام، ان سابق فوجی افسروں کے ساتھ بظاہر وہ سلوک کیا گیا جو ریاست کے کسی مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا انہوں نے ملک کے خلاف کچھ کیا تھا؟ انہوں نے تو پاکستان کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی اور ساری زندگی ملک کی حفاظت پر مامور رہے۔ ہمارے صحافی حلقوں نے اس خدمت کا یہ صلہ دیا کہ انہیں پریس کانفرنس ہی نہ کرنے دی۔ ان فوجیوں نے اپنے جسموں پر تکلیفیں سہی، اپنے ساتھی شہید کروائے اور یہ آج بھی ملک کی خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا صلہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی صورت میں دیا گیا۔ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی، ہمارے بھیکاری میڈیا نے ان کی پریس کانفرنس ہی نہیں دکھائی، جبکہ مریم نواز جو فوج کو بدنام کرتی رہی، افواج پاکستان کے حاضر سروس افسران کا نام لے کر انہیں کوستی رہی، اس کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی رہی۔ کسی بھی چینل حتیٰ کہ ARY نے بھی ان فوجی افسروں کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی۔ باہر سڑک پر کھلے آسمان تھلے بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ انہیں پریس کلب میں جانے نہیں دیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے مریم نواز کی پریس کانفرنس کی تصویر اور فوجی افسروں کے کھلے آسمان تھلے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تصویر لگا کر ٹویٹ کیا کہ ایک طرف ریٹائرڈ فوجیوں کو پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اجازت نہ دے کر پریس کلب سے باہر نکال دیا گیا، جبکہ دوسری جانب ایک کرپٹ بددیانت ضمانت پر رہا مجرمہ کی پریس کانفرنس دکھائی گئی۔ انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ آزادی صحافت کے علمبرداروں سمیت کوئی رہ تو نہیں گیا جو عمران کے خلاف نہ ہوا ہو۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ مبینہ طور پر شیخ رشید کو اہم حلقوں کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، وہ کھڈے لائن لگ چکا ہے، اس لیے اب آپ اس سے الگ
الگ ہو جائیں، لیکن شیخ رشید نے بظاہر کپتان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہاں حکومتیں مخصوص طاقتور حلقوں کی مرضی کے مطابق بنائی اور تبدیل کی جاتی رہیں۔ جس کسی پارٹی یا سیاستدان نے مقتدر حلقوں سے الگ موقف اپنانے کی کوشش کی، اسے حکومت یا سیاست یا دنیا سے ہی باہر کر دیا گیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسے طلع آزما کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہی سیاسی پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آ جاتی ہے۔ اگر بات کریں پاکستان کے ماضی کے فوجی ڈکٹیٹروں کی تو ایوب خان نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی، لیکن یہ پارٹی ANP کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا، یہاں تک کہ بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس کے بعد مشرف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو توڑ کر کاف لیگ بنائی۔ آج حالات کچھ یوں ہیں کہ کاف لیگ جماعت کے بندے اتنے بھی نہیں ہیں جتنے ایک تانگے میں سواریاں آ جاتی ہیں۔ اب مقتدر حلقے عمران خان اور اس کی سیاسی پارٹی کو کھڈے لائن لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ PTI تو رہے گی، لیکن شاید اس کو کھڈے لائن لگانے کی بات کرنے والے کل کلاں کو نہ رہیں۔ ناظرین، جہانگیر ترین نے عمران خان سے بے وفائی کر کے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ عمران خان اب جہانگیر ترین کے گھر کی وکٹ لے اڑے۔ جہانگیر ترین کا وہ حلقہ جہاں سے ان کے بیٹے نے 2018 میں الیکشن لڑا اور ہار گئے تھے، ان کے مخالف امیدوار جو جیت کر اسمبلی میں پہنچے تھے وہ اب عمران خان سے مل گئے ہیں۔ جہانگیر ترین کا سیاسی مستقبل یوں تباہ ہوا ہے کہ وہ 2018 میں سیٹ حاصل نہ کر سکے اور اب تو عمران خان کی حمایت ہی بہت زیادہ ہے۔ اب عمران خان کے حمایتیوں کی تعداد بھی بظاہر پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اب کپتان کی مخالفت میں جہانگیر ترین کے حامی شخص کا الیکشن جیتنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ناظرین، موجودہ حکومت، جسے لوگ امپورٹڈ حکومت بھی کہتے ہیں، کرپٹ تو ہے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ نااہل بھی ہے۔ یہ لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں دوبارہ اضافہ کرنے کے بعد ہم اقتصادی بحران سے نکل آئے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں دوبارہ اضافہ کرنے کے بعد ہم اقتصادی بحران سے باہر نکل آئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آنے والے وقت میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا اعلان کریں گے تاکہ حکومتی اخراجات میں کمی کی جا سکے۔ بلکہ افسوسناک خبر تو یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اب آپ پر مزید پیٹرول بم گرانے جا رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ جون کے آخری ہفتے میں پیٹرول کی قیمتیں اس سے بھی زیادہ بڑھائی جائیں گی۔ عوام جس کی پہلے ہی مہنگائی سے چیخیں نکل رہی ہیں، اب تو شاید ان کو پیٹرول سونگھنا بھی نصیب نہ ہو۔